إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک ہے، جو ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، ساری اچھائیاں اسی کے لائق ہیں. وہ بیوی بچوں سے پاک ہے اور شرکا اور شرکت سے بھی پاک ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن مقدس اور اپنی احادیث شریفہ کے ذریعے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی تعریف و توصیف اور ہر قسم کے اچھے خصائص کا بھرپور تذکرہ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ مریم سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے.
اور ساتھ ساتھ ذخیرہ احادیث میں سے 2 روایتیں حدیثیں بھی پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، پھر بھی اللہ رہے گا۔ اللہ ہی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تہبتہ 7 آسمان اور تہبتہ 7 زمینیں بنائی۔ آسمان و زمین میں بے شمار مخلوقات پیدا کی جس کی گنتی ہمارے بس کی باہر کی بات ہے۔ روز بروز اللہ کی نئی نئی تخلیقات کا انکشاف ہو رہا ہے، اور انسان انگشت بدندہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کائنات میں چھوٹی بڑی بے شمار مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ روزی رسانی، نگہبانی، نگہداشت اللہ کس طرح کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ بہت دنوں تک اسے سڑایا اور گلایا گیا، اس کا خمیر تیار کیا گیا، آدم علیہ السلام کا پتلا اور مجسمہ بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی اور جنت میں نے رکھا۔ فرشتوں کے سامنے ان کی بڑائی کا اظہار ہوا، علمی کمالات کا تذکرہ ہوا، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو استاد باور کیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جنت میں اکیلا انہیں رکھا گیا، تنہائی اجنبی پن سے یہ محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے، اطمینان خاطر کے لیے، آرام و تسکین کے لیے اسی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کر دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا گیا، اور بعض تفصیلی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا۔ اسی مناسبت سے کہا گیا، عام طور سے پسلی کی ہڈی مڑی ہوئی رہتی ہے، اور دائیں پسلی کے بالمقابل بائیں طرف کی پسلی کمزور بھی ہوتی ہے۔ چونکہ بائیں جانب سے اور پسلی سے حضرت حوا کو نکالا گیا، تو مرد کے بالمقابل عورت کمزور بھی ہوئی۔
ان کا کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بڑے آرام و سکون کے ساتھ گزارنے کی تلقین کی گئی۔ اگر ان سے کچھ بھول بھی ہو جائے تو بڑے اچھے انداز میں اسے حل کرنے کا طریقہ بھی سکھلائی۔ پھر دونوں کو جنت میں رکھا گیا، آرام و سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی تاکید کی گئی، البتہ ایک گاچھ اور درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ مشیت اجدی ہوئی شیطان کی جانب سے خیر خواہانہ انداز میں آدم و حوا کے دل و دماغ کو کچھ دوسرے جانب مائل کرنے کی کوشش ہوئی، اور بلا کسی قصد ارادہ کے آدم و حوا نے اس منع کردہ گاچھ میں سے کچھ کھا لیا۔ نتیجے کے طور پر ان دونوں کے جنتی لباس اترنے شروع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب تمہیں جنت میں رہنا نہیں ہے، منع کردہ گاچھ اور درخت کو کھا چکے ہو، دنیا میں جانا ہی ہے، اے بدو ادھر جاؤ۔ آدم و حوا کو دنیا میں ڈال دیا گیا۔ پھر توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک لمبی مدت کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی اور توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ عموماً بچے کی ولادت ماں باپ کے ملنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، وہ سلسلہ جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے۔ 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور نمونہ دکھلایا۔ جو اللہ بغیر ماں باپ کی آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر ماں کی حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ماں باپ کے میل ملاپ سے عام انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو چوتھی شکل باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی بغیر باپ کا پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن مقدس میں جہاں بھی تذکرہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا ہے، ان کی والدہ محترمہ کا نام لیا گیا، ان کے والد کا نام نہیں ہے۔ عموماً دستور یہی ہے کہ والد کے نام سے یاد کیا جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ والد نہیں ہے، اس مناسبت سے انہیں والد کے نام کے ساتھ یاد کرنے کے بجائے والدہ محترمہ کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو مریم اور حضرت مریم کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کآدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بعض چیزوں میں اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، آدم کو بغیر ماں کے پیدا کیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا۔ اس بغیر باپ کے پیدا ہونے کے نتیجے میں عیسائیوں کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی عیسیٰ ابن اللہ مان کر آج پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے پوری دنیا میں
جبکہ عیسائی کے کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بدی سے پیدا ہوئے۔ بعد میں سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو رواج دیا گیا، اور یاد رکھیے گا خرافات اسی طرح جنم لیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی مذہبی آسمانی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ نے انجیل کی شکل میں ایک آسمانی کتاب انہیں عطا کیا، اس کی تعلیمات کو انہوں نے تو بدل کر دیا، اس میں بے شمار تبدیلیاں پیدا کر دی، اسے اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کے بجائے خود سے دو چار کر دیا۔ ان لوگوں کا عقیدہ اس معنی کر کے کہ فلاں تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیسے تصور کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ تاریخی شواہدات اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ اندازہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کا تصور بھی نہیں کیا سکتا الا ماشاءاللہ۔ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے حضرت مریم کے درد ذیل کا تذکرہ ہوا، یہ اپنی قوم کے لوگوں سے علیحدہ ہوئی، ایک جگہ انہیں مخصوص کیا گیا کہ یہ کھجور کے درخت کے نیچے رہو، حزی علیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہاں سے تازے کھجور تمہارے پاس گریں گے، کھاؤ، اور تمہارے سامنے نہر جاری اسے پانی پیو۔ دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت پھل کم دیتا ہے، اس کے کاٹنے کا سمے اور وقت کم ہوتا ہے، وہ سردی کے زمانے میں نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں اگر سردی کہیں پائی جاتی ہے تو بطور دسمبر کے مہینے میں، اس مناسبت سے یہ دسمبر کا مہینہ تو تصور بھی نہیں کیا سکتا۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے کہا اگست اور جولائی کے مہینے میں یا سپتمبر کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بہت زیادہ مشہور کون ہے تو 6 جنوری یا 19 جنوری کا تذکرہ ملتا ہے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ جب ولادت میں اتنا زبردست اختلاف ہے تو 25 دسمبر آپ نے بنایا کیسے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ کسی نے 8 تاریخ کہا، کسی نے 9 تاریخ کہا، کسی نے 12 تاریخ کہا، کسی نے 16-17 تاریخ کہا۔ یہ تاریخ کا اختلاف بتلاتا ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کے منانے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر منانے کا سلسلہ جاری رہتا پھر تاریخ میں اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ بے شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ عید کی نماز ادا کی جاتی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب چاند نظر آئے گا شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، اب عید منائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اس کی 10ویں تاریخ ہوگی، اب عید الاضحیٰ منائیں گے۔ تو جو چیز منائی شروع سے جاتی ہے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں ولادت نبی کے منانے کا رواج نہیں تھا۔ اسی مناسبت سے تاریخ میں اختلاف ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں، پھر ان کے بعد کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 333 عیسوی میں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ کرسمس منانے کی شروعات 333 عیسوی میں، یعنی 300 سال تک اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، بعد میں اسے رواج دیا گیا۔ اس پر بس نہیں ہے، جنم منا لینا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس معنی کر کے جنم منانا کہ جس میں یہ عقیدہ شامل ہو کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب اگر کوئی انسانی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی اس کا سپورٹ کرتا ہے، کوئی اس سلسلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہے، کوئی اسے وش کرتا ہے، اس کی خوشیاں بانٹتا ہے، اس کی خوشی میں شرکت کرتا ہے،
یاد رکھیے کہ شرکت کرنے والے سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بنتا کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا. میری کرسمس گئی ہے یا ہیپی کرسمس گئی ہے یا کچھ بھی گئی. یہ کتنا خطرناک ہے. قرآن مقدس کی اس آیت کو یاد رکھیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. تفسیر قرآن مقدس سے پڑھ لیجیے. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. اس پر قرآن ہلکا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تم نے زبردست گناہ کی بات کہی. جھوٹ کی بھی انتہا ہو گئی کہ وہ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ بیوی بچوں سے بلند پاک ہے. اب اگر کوئی انسان مذہبی عقیدہ رکھتے ہوئے کہتا ہو کہ 25 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا, مریم نے اللہ کو بیٹا ادا کیا, یا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ کا بیٹا جنم لیا, کتنا خطرناک جملہ ہے. قرآن کے تو بہت بڑی جھوٹ ہے, بلکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى. ایسا کہنے کے نتیجے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, اور زمین کے اندر دراڑ پڑ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى, اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا کہ اللہ کا بیٹا ہوا ہے, وہ انسان اتنا بڑا غضب کا گناہ کا کام کیا کہ اس پر قیامت برپا ہو سکتی ہے, آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے, زمین دھس سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اسے تہس نہس کر سکتا ہے. اتنا خطرناک ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ أن دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگ اللہ کے بارے میں دعویٰ کریں کہ اللہ نے لڑکا جنا ہے, یہ اللہ کو بیٹا ہوگا. اب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, اور یہ تو اس میں قرآن مقدس نے سورۃ الاخلاص میں اللہ سے متعلق کہا لم یلد ولم یولد, نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. لیکن اس کرسچن عقیدہ کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے, یہ انجیل مقدس کا عقیدہ نہیں ہے, یہ آسمانی شریعت کا عقیدہ نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس قسم کا عقیدہ کر لی ہے. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, کسی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک و پاک عیسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ میں ان تینوں عقیدہ رکھنے والے انسان کے بارے میں کہا لقد کفر الذین, ان لوگوں نے کفر کیا ہے. یہ کافرانہ مزاج ہے اور کافرانہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تصور کیا جائے کہ اللہ کو بیٹا ہو سکتا ہے. اب اگر کسی کا مذہبی عقیدہ ہو کہ اللہ کا بیٹا جنم لیا اور اس سلسلے میں اہتمام کیا جائے, انتظام کیا جائے, محفلوں کا انعقاد کیا جائے, دعوتوں کا زبردست اہتمام ہو, تہنیت و مبارکبادی پیش کیے جائے, خوشی و مسرت منائے جائے, گلی اور کوچوں کو سجائے جائے, آسمان کے تاروں کی طرح اپنے علاقے کو جگمگا دیا جائے, اور ایسے موقع پر آپ کی شرکت ہو, وہاں آنا جانا بے محابہ ہو, بالکل ہی اطمینان و سکون کے ساتھ آنا جانا ہو رہا ہو, اور کرسچنوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہوئے, نصارہ کی ہمنوائی کرتے ہوئے, ان کی مشاورت کرتے ہوئے, ان کی دل جوئی کی خاطر آپ انہیں ہیپی کرسمس کہنا شروع کر دیں. آپ کو کرسمس مبارک ہو, 25 دسمبر مبارک ہو, پھر آپ کے پاس کیک آ جائے, مٹھائیاں آ جائے, کھانے اور پکوان آپ کے پاس آ جائے, اور اللہ کا نام لیا اور کھا لیجیے. آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ظلم ظالمانہ عقیدہ ہے. اگر کسی انسان نے ایسے پروگرام میں شرکت کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق من کسر سماعت قوم فهو منهم, جو انسان کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کرتا ہے وہ اسی میں سو جاتا ہے. اور اگر اس میں شرکت نہیں کیا, آپ نے
باضابطہ خوشیوں مسرت کے پیغام بانٹنے شروع کیے، تہنیت اور مبارکبادی کلمات شروع کر دیے۔ تو یاد رکھیے گا، اگرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا ہے، لیکن اس کی مشابہت ضرور ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے۔ کہاں جائیں گے اندازہ لگا لیجیے۔ تو کورونا سے متعلق اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کا پارک اس طرح سجایا اور جگمگایا نہیں ہے، بالکل بغل میں آپ کا ہے۔ جو سلسلہ وہاں ہوتا اور جو صورتحال وہاں پیدا ہوتی ہے آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں، لیکن اس مرتبہ اس میں کچھ وہ تیزی نہیں ہے، وہ جگمگاہٹ نہیں ہے۔ وجہ اس کی اس لیے نہیں کہ آدمی کو سمجھ میں آ گیا اور ہم کو شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کے ڈنڈے جو پڑتے ہیں انسان کا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرفتاری عمل میں آئے گی، پکڑے جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے تھانہ میں یا کہیں اور بٹھا دیا جائے گا، اس سے بہتر ہے مت جاؤ۔ بس سوچ سمجھ کے نہیں جایا، آپ نے اگر اس کی ہمنوائی کی تو آپ نے ان کے ساتھ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ اللہ کا بچہ پیدا ہوا، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، مریم نے اللہ کو بیٹا دیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آپ رکھتے ہیں تو اللہ کی جانب سے آپ پر آسمان سے قہر برس سکتا ہے، زمین آپ کو دھسا سکتی ہے، اور اگر کسی رفعت و بلندی کے پہاڑ میں چڑھ چکے ہوں گے وہاں سے آپ کو دھکا دیا سکتا ہے اور ذلت و خواری کے پستی میں گرایا جا سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بالکل اس سلسلے میں انسان کچھ سوچتا سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہو کہ یہ بات تنگ نظر قسم کا انسان ہے۔ ایک ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کی خوشی میں شرکت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ ہماری عید کی سویاں کھانے کے لیے آتے ہیں، اس کا کھیت کھانے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، ہم اس کی مبارکبادی کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ ہمارے آنا جانا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس آنا جانا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش اسلام چھوڑ دیجیے، جو کرنا ہو کر لیجیے۔ کیوں پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین؟ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جو اللہ پوری انسانیت کا اور پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ آپ کو تعلیم دیتا ہے شرکیہ اور کفریہ اور گناہ کے کام میں کسی کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جو رسول جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، انہوں نے رشتہ داریاں جوڑی ہیں، انہوں نے مواخات قائم کی ہے، بھائی چارہ پیدا کیا ہے، یہودیوں کی دعوت بھی قبول کی ہے، غیر مسلموں کھانا بھی آپ نے کھایا ہے، لیکن اس سے متعلق عیدی مسئلے میں اور ساتھ ساتھ شرکیہ اور کفری عقیدے کے مسئلے میں انہی کی طرح سے اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کیوں کہا ایسا؟ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نظر تھے؟ کس قسم کی تک نظر پائی؟ اس لیے اگر کوئی انسان آپ کو تنگ نظر کہتا ہے، مان لیجیے آپ کو رشتہ داری نبھانے والا نہیں کہتا، مان لیجیے، اس بات کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئیے کہ اللہ آپ کو کافر کہتے، رسول اللہ آپ کو مشرک کہتے۔ اگر کوئی انسان کرسمس کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کا شمار نہیں ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بچہ اللہ نے جنم دیا۔ قرآن مقدس نے بڑی صراحت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا۔ وجہ پڑھیے قرآن مقدس کی سورہ مریم، اور کئی مقامات پر حضرت مریم نہا دھو کر اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، اچانک جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ مریم نے کہا، میں چہرے مہرے سے ہم متقیوں پرہیزگار رکھتے ہیں، اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں تجھ سے آتی ہوں، متقیوں پرہیزگار تو رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ارادہ خراب نہیں ہے، میں اللہ کی جانب سے پھونک مارنے کے لیے آیا ہوں۔ گریبان انہوں نے پھونک مارا اور حضرت مریم حاملہ ہوئی اور بچے کی ولادت ہوئی۔
اسی بھوک کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ٹھہرا، پھر ان کی ولادت ہوئی۔ لوگوں نے اس مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور قرآن نے اس عقیدے کی تردید بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پارٹنر حصہ ہے، اور انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اسی نصارہ کرسچینٹی عقیدے کی نقالی نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی آئی ہے۔ اسلامی اصول کے مطابق غیر مسلموں کا شرکیہ کفری عقیدہ ہو، چاہے یہودیوں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے برادران مدنی ہندوؤں کا ہو، ہمارا آپ کو اس سے کوئی رشتہ لینا دینا نہیں ہے۔ انسانی اعتبار سے ہمدردی ہے، ہم دنوں میں آنا جانا کریں گے، ملیں گے جلیں گے، آپ کے کام کاج میں بڑھائیں گے، لیکن جہاں میرا مذہبی کوئی عقیدہ شامل ہوتا ہے، ایسے مذہبی رسومات اور عقیدے کی بنیاد پر ہم آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مقدس نے کہا لکم دینکم ولی دین، سیدھا سیدھی انار کر دیں، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ آپ اگر کہتے ہیں ایم پی دیوالی، کہیں گے ہندوستانی ماحول بنائیں، کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ اس سے لڑائی جھگڑا کرانے پر آپ چڑھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ انہیں سمجھائیے، بتائیے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی میں اس عقیدے کی بنیاد پر 25 دسمبر کو عقیدہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ اگر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو آپ کا بھی عقیدہ اسی انداز کا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مٹھائی ہمارے پاس آ گئی، کھیت دے دیا، کھانے پینے کا سامان دے دیا، کچھ گفٹ تحفے تحائف دے دیے، اگر ہم واپس کرتے اس کی دل شکنی ہو جائے گی۔ شیطان پٹی کیا بڑھاتا ہے، کسی انسان کی دل شکنی ہو جائے آپ گوارا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ٹوٹ پڑے اسے گوارا کر لے۔ اللہ تو کہتا ہے یتفطرن منہ، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پڑ سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ وتخیر الجبال هدا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ ان سے کہیے قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں، کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم اپنی بات آپ سے نہیں منواتے ہیں، آپ بھی اپنی بات مجھ سے مت منوائیے۔ ایسے موقع پر آپ انہیں تعلیم دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں 25 دسمبر کے تعلق سے کرسمس کا عقیدہ رکھنا، یا میری کرسمس کا عقیدہ رکھنا، یا ہیپی کرسمس کا عقیدہ رکھنا، یہ آیا کہاں سے؟ ان کے مذہبی کتاب میں تفصیلات کہاں ہیں؟ آپ اگر بڑے اچھے انداز میں سمجھانا چاہیں تو ان کو سمجھا سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ مکہ کی ابتدائی ایام میں کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کیا اور حبشہ پہنچ گئے، جہاں عیسائی بادشاہ اسمہا نجاشی۔ مکہ کے لوگ تحفے تحائف لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے یہاں پناہ گزین ہیں۔ بہت ساری باتیں بیان کرتے کرتے ایک بات بیان کر دی کہ آپ کا جو نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ بن کے کھڑے ہوئے اور دربار شاہی میں انہوں نے زبردست تقریر کی۔ ہم مردہ کھاتے تھے، بت پوجتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، فلاں فلاں سارا کام کرتے تھے، ہمارے درمیان ایک نبی آیا، انہوں نے صحیح راستہ دکھایا، ہم نے ان پر ایمان لایا اور دیکھا
یہ بادشاہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات قرآن نے بیان کیا تھا اس وقت اس کا تذکرہ کیا. اس عیسائی بادشاہ نے لکڑی کا تنکا اٹھا کہا جتنا تم نے بدلایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا برابر بھی اس سے کم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. سمجھانے کا موقع میں نے سمجھایا. صحابی میں سے ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے دعوت توحید پیش کر سکتے ہیں اور نتیجے میں اپنا امان مل سکتا ہے. تو آج کے موجودہ دور میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعویدار انسان ان کی مجلسوں اور ان کی محفلوں میں اور اپنے ایسے عام انسان کے سامنے تبلیغ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام منصب کو کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ اور افسوس یہ ہے ہم تو خود سمجھتے بھی اور جانتے بھی نہیں. جو قرآن نے تذکرہ کیا ہے اب غور کیجیے گا. قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا، قرآن ان کی والدہ کا نام دیا، قرآن معجزاتی انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں. تمام نبیوں میں سے بنی اسرائیل کے آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی آخری نبی ہیں جو آسمان میں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اپنا نام بھی رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر مریم بھی رکھتے ہیں. کیا پوری دنیا ایک کرسچینٹی میں دکھا سکتے ہیں کسی بڑے سے بڑا پادری نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوگا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہوگا؟ پھر بھی ہم ہی سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا نام بھی رکھتے ہیں، ان کی ماں کا بھی نام رکھتے ہیں. آپ محمد رسول اللہ کو مانتے بھی نہیں، ان کی ماں کا نام بھی نہیں رکھتے یا ان کی بیٹی کا نام رکھتے یا ان کی بیوی کا نام تک نہیں رکھتے اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کشادہ ہیں. کیسا کشادہ ہیں بھائی؟ آپ اگر ہے کسی ایک بچے کا نام محمد رکھ کے دکھا دو مگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے. اگر ہم نے سب کچھ کیا اور عقیدے کی بنیاد پر ان کی شرکیہ اور کفری عقیدے سے اپنے آپ کو اجتناب کر کے رکھا تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بڑا تنگ نظر ہے، اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہے، وہ مل جل کے رہنا نہیں چاہتے. ہمیں ایسے ملنے جلنے سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں کسی کو شریک کرا دے. اور یہ وجہ ہے کہ شروعات عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی ہے، اسی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی کیا ہے. کہ مسلمانوں کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی تعین نہیں ہے. مہینہ مان لیا گیا ربیع الاول کا ہے، 12 تاریخ مان لی گئی. کل تک 12 وفات مانا جاتا تھا، آج 12 میلاد مانا. ایک بلے میں وہ دونوں، ایک بلے میں یہ دونوں عیدوں سے بڑھ کے عید میلاد النبی. کرسچنوں کی ہاں بڑا دن کہلایا اور بہت بڑا عید میلاد مسیح ہو گیا، اور مسلمانوں کی ہاں بہترین دن بنایا گیا اور تمام عیدوں میں سب سے بہترین میلاد النبی کی بنا لیا گیا. کیوں؟ وہی دھرے پہ چلنے کی صورت. اب غور کریں گے تو اندازہ ہوگا. عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا گیا، مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کو اللہ کہا گیا. کیسے بھائی؟ وہی جو مشتبہ عرش کا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. دونوں کا عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ عیسائیوں کا عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پارٹنر ہے. اکیلا اللہ کچھ نہیں کر سکتا، پارٹنر، حصہ دار، شراکت دار میں. تو یہاں بھی عقیدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ابھی کچھ لوگ ہے، کچھ بزرگان دین ہیں جو دنیا کے چاروں کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے نظام کائنات وہی بزرگ چلاتے ہیں. جنت البقیع ان کی میٹنگ ہوتی ہے شب برات میں، اور پھر اس کے بعد نظام کائنات کو چلانے کے لیے سب وہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال کیا ہے کہ اللہ کے بلے میں وحدت کی سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہو لے لیں گے محمد سے. ختم ہو گیا. جس عقیدے کی بنیاد عیسائیوں نے ڈالی تھی مذہبی بنیاد پر، دنیاوی اعتبار سے کوئی عقیدہ رکھتا ہو لیکن مذہبی بنیاد پر عیسائیوں نے جو غلط فہمی پھیلائی ہے اسی دھرے پہ چلے گا. تتبعون سنن من کان قبلکم حذوا بحذو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، طابق النار بالنار. جہاں اس کے قدم پڑے ہوں گے وہیں تم بھی قدم رکھو گے. صورتحال تو بدل. اور نتیجے کے طور پر یہی عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کا منانے کا نتیجہ ہے
ہر گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اپنا بھی جنم مناتے ہیں، بچے کے بھی جنم مناتے ہیں، اور اس کے بعد جو جنم منانے کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں، کبھی چلڈرن ڈے مناتے ہیں، کبھی ٹیچر ڈے مناتے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اور پتہ نہیں روز ڈے مناتے ہیں، حق ڈے مدے مناتے ہیں، چیزیں کی ساری چیزیں بنانا شروع کر دیا۔ یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ وہی خرابی پیدا ہوئی کہ آپ نے مذہبی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور دو لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، نتیجتاً آپ نے ان چیزوں کو اپنایا۔ آج بھی بڑے بڑے دیندار کو دکھایا جاتا ہے، بڑا دیندار ہے، کر لینے میں کیا ہے؟ بچے ضد کر رہے تھے ذرا باہر کسی جگہ تو کیا ہو گیا، اچھا کھانا کھا لے تو کیا ہو گیا، ذرا سا دعوت دے دیا، کسی نے ہمیں بلایا، اس کے بلانے پر ہماری شرکت ہو گئی تو ہمارے جانے سے ہوتا کیا، پریشانی کیا ہے؟ اس قسم کی چیزیں لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ اور دیکھ لیجیے آہستہ آہستہ وہ سلسلہ جو بڑا ہے، کیک کاٹنے کا سلسلہ وہیں سے آیا، اور بگاڑ کی جب صورت پیدا ہوئی ہے تو گزشتہ ربیع الاول کے مہینے پر پاکستانی اس انداز کو آپ نے دیکھا ہوگا، کعبہ کا کیک بنا ہے اور مسجد نبوی کا کیک بنا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بول کے اسے کاٹا۔ اب کعبہ بھی کاٹیے، مسجد نبوی بھی کاٹیے، اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ بھائی کرسچنوں کی تعلیم سے آپ اس طرح رشتہ ناتا کیوں جوڑے بیٹھے؟ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن مقدس کے اعلان کے مطابق تشریح نہیں ہوتی کہ تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جو لوگ دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ اسی انداز کا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے دیندار انسان اپنے آپ کو علیز کہتا ہے، کتاب و سنت کے فروغ کا مردانہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا حال بھی یہی ہے، شادی کا دن آئے، شادی کی تاریخ آئے، میرے اینیورسری منائیں گے، بیوی کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ بھائی؟ بیوی تو مستقل آپ کے بستر میں رہتی ہے، آپ کے گھر میں رہتی ہے، ہمیشہ ان کی دل جوئی کیجیے۔ ماں سے بڑی محبت پیدا ہو گئی تو ماں کا جنم دن ہوا، کچھ تو بھی آپ نے پیش کر دیا۔ بچوں سے آپ کی بڑی پیار محبت ہے، ان کے لیے کچھ سامان کر دیا، اور بہت زیادہ اچھا طریقہ بڑا کچھ نہیں کرتے ہیں، اچھا کھانا بنا لیتے ہیں۔ بھائی کیوں کھانا اچھا بناتے ہو دن؟ یہ جو آپ نے طریقہ نکالا ہے یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھیے، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے۔ آپ کو کرسچنٹی پسند ہے، کرسچن ہو جائیے، آپ کو ہندو پسند ہے، ہندوازم پسند ہے، ہندو بن جائیے، یہودیزم پسند ہے، یہودی بن جائیے، یا کوئی اور پسند وہی ہو جائیے۔ اب اسلام کا نام لے کے سب کام کیوں کرتے ہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے اور یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مسلمان رہنا تو مسلمان رہیے، نہیں رہنا تو چلے آئیے۔ اللہ کا اسلام، اللہ کا دین آپ کا بھوکا نہیں ہے اور آپ کے لیے مجبور لاچار نہیں ہے۔ آپ اللہ اللہ کیجئے گا تو اللہ کی شان بڑی رہے گی۔ آپ سب کو ملا کے اللہ خوش کیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا، سب کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے الہی اس قسم کی جو خرافاتی عقیدے اور نظریے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام شرکیہ، کفریہ اور الہادیہ اور خرافاتیہ تمام عقیدوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ الہی بیماروں میں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کے سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفا دے دیں، جو زندہ انہیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے زندہ رکھ، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی